تاریخ میں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک طاقتور سلطنت کا وزیر اعظم جس کے پاس اتابک بادشاہ کا قائم مقام لقب ہو، ایک اپاہج وکیل کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے؟ یہ تذکرہ ہے نظام الملک کا، جس کا عدل و انصاف بوڑھی عورتوں کے فریاد سننے سے شروع ہو کر ملک کے بڑے بڑے فتنوں کو کچلنے تک پھیلا ہوا تھا۔ اموری مملکت کا نظم و ضبط جب ملک شاہ نے عنان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا۔ سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے، سلطان کو کوئی چیز نہیں رکتی کہ ہمیں مال دولت سے نوازے، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کے انجام وہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا، آپ جو مناسب سمجھتے کہ کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا، میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر عطا کی، خلعت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب اتابک ہے، جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی، آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا، میں نے تمہاری خدمت ایسے لوگوں کے لیے ہے، ہمراہ اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس حاجت کو اس خدمت سے الگ کر دیا۔ علم دوستی، علماء کا احترام اور تواضع۔ نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث تو انہیں خصوصی شوق تھا۔ آپ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کے صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ آپ نے کیشری، ابی مسلم بن مہر بزوہ اور ابو حامد الازہری سے حدیث کی سماعت کی۔ نظام ملک دل کی گہرائی سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورے اترے جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہے۔ جب ابوالحسن محمد بن علی واسطی فقیہ شافعی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دے جو خمبلیو اور اشاعرہ کے درمیان واقع ہوئی ہے، تو نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس بڑھتی ہوئی فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابوالحسن واسطی کے شعر اس طرح تھا کہ نظام الملک قد حل بغداد النظام وابتق الفاتن فیہا مستعان متزم وبحا ودی لہ قتل غلام و غلام۔ اسی طرح کچھ ہے اشعار اس کے۔ نظام ملک بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا بھی روشن قیام پذیر ہے، اس کی ذہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر اس کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور جوان جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا ہے اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہے۔ دین کی محافظ بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل، انتقام، قوم کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، تو پھر اس میں درسگاہوں اور علم پڑھنے والے طلباء کا خدا حافظ ہے اور قابل عزت تکریم چیز کا
پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا، یعنی دینداری کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہ سے آباد رہا کرتی تھی۔ آپ پورا دن ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا، یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیے ہیں۔ فرمایا، یہ لوگ دنیا اور آخرت کے سنیں، اگر میں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابوالقاسم کشیری معالی جو یعنی جب بھی ان کی اس تشریح لانے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشستگاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فاندی تشریف لاتے تو نشست گاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، ابوالقاسم کشیری اور ابوالمعالی جو یعنی جب آتے تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خزان بھی مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بقضائے بشرا بھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فاندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا، میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا، من لم یکن صالحا، اسی طرح کچھ شعر پڑھا۔ اس شعر کی ترجمہ یہ تھا، جو وصال جار کا اہل نہیں، اس کی سب میں کیا گناہ شمار ہوتے ہیں۔ کہ یا دل تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس وہ 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس پر ان کا کہنا ہے، میں اس بات پر مطمئن رہا کرتا تھا کہ میرا اپنا چھوٹا سا قریہ اور اس میں ایک مسجد ہو کر میں علائق دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد میری آرزو یہ رہی کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہوں۔ عاجزی انکساری کا یہ عالم تھی کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تھے دسترخوان پر، ایک طرف ان کے بھائی ابوالقاسم، دوسری طرف والی خراسان، اور والی کی پالو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانا سے اجتناب کر آئے تو انہوں نے فقیر کو کہا، آپ میرے ساتھ آ جائیے۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کچھ شعر بتایا ہے، اس کی کچھ معنی ہے، ترجمہ ہے۔ اسی سال کے بعد قوت طاقت نہیں رہی، اس عمر میں جوانی کا جوش و ولولہ سر پڑ گیا، گویا میں موسیٰ اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن بلا نبوت کے موسیٰ ہوں۔ یہ اشعار بھی انہی طرف منسوب ہے۔ کچھ ایسے اشعار بیان کیے کہ میں آپ کو کچھ اشعار مکمل نہیں کر سکتا ہوں، تو اس نے یہی اشعار اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کی معنی ترجمہ یہ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہر نیکی کی نیت کر لیتے ہیں، اور اگر ہمیں تندرستی حاصل ہو جائے تو ہم حق سے منحرف ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم ڈرتے ہیں معبود حقیقی سے بھی واپس کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں امن حاصل ہوتا ہے تو ہم معبود حق کا ناراض کرنے لگتے ہیں اور ہمارا عمل پاکیز نہیں رہتا۔ یہ اشعار سن کر نظام الملک بہت رویا اور کہا، میری حالت ایسی ہے جیسے شاعر نے کہا۔ وہ سال 485 سن ہجری تھا، جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روز تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی، دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہ، گراہ، صوفیہ اور ضرورت مندوں کا ایک انبوہ کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کی تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، فارسی اور مسلمانوں کے درمیان کیسے خونی معرکہ ہوئی، کون سی عظیم شخصیات تھے جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا۔ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، جو خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں شہادت کی میعاد حاصل ہوئی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان
خانے کی طرف چل دیے، جس نے نبی ساتھ ساتھ رو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً آتمار اور نظام الملک کو شہید کرتے آپ کو حرم زنانہ خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص تھے۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اسلام سپاہ چیخ اٹھی، بادشاہ حزن ناک کی تصویر ہے، فوراً پہنچیا اور اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے ہیں۔ نظام الملک نے دین کے اسلام کی سربلندی بندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گئے۔ وزیر اور ساتھ 3 روز تک تہذیب کے غرض سے بیٹھے شاعرانہ مریے لکھے، مقابل بن عطیہ کے مرثیہ نہیں میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ اشعار اس طرح: کان علو زہر نظام الملک لؤلؤ یتیمۃ الزاور الرحمن من شرف۔ کچھ اس کی ترجمہ اس طرح لکھا ہے کہ وزیر نظام الملک ایک یتیم تھے جسے رحمان ذات نے بڑی اعزاز سے ڈالا تھا۔ وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کی قدر نہ پہنچائی اور اس کے ایک دشمن نے اسے دنیا سے فرست کی طرف لوٹا دیا۔ ابن عقیل نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں، نظام الملک کے جو کرم، عدل، انصاف اور حیا دین کے لیے اس کی خوشیوں نے دنیا کو حیران کر دیا کہ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے، آپ دنیا آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ ہمارا قصہ یہاں پر ملیں گی نیکسٹ قسط میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔